حیرت ہے انسان کی بے حسی اور بے فکری پہ کہ جو قرآن پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور ساری حقیقت حال جان چکا ہے، پھر بھی اس پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، بلکہ قرآن سن کے پڑھ کے ایسے غیر متاثر رہتا ہے کہ جیسے ایک بے جان پتھر ہو چکا ہے۔ انسان کی اسی بے حسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، سارا کچھ سن سنا کے پڑھ پڑھا کے جان کے تم ایسے پتھر دل ہو چکے ہو، سخت دل ہو چکے ہو، جیسے کوئی چٹان ہو، جیسے کوئی پتھر ہو۔ قرآن جیسے عظیم کلام کا اثر نہیں ہمارے دلوں پہ۔ کہا کہ اگر پہاڑ کو بھی یہ بتا دیا جاتا نا کہ ایک دن تو نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے رب کے حضور میں تم نے جواب دہ ہونا ہے، تو اس چیز کو سوچ کے، اس احساس کو محسوس کر کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پاور، برکت اور تاثیر کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم یہ قرآن ایک پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ کے اندر دو چیزیں پیدا ہوئی، دو تبدیلیاں آئیں۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ جیسے دب گیا ہے، اللہ کی ہیبت اور جلال کے آگے دب گیا ہے۔ دوسری چیز متصدعاً، اور ٹوٹ چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیوں؟ یہ دو چیزیں کیوں پیدا ہوئیں اس کے اندر؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے۔ یہ ایک تمثیل بیان کی گئی ہے، مثال دی گئی ہے۔ اس تمثیل کا مفہوم، مدلول اور مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو اپنی کبریائی اور بڑائی کے دلائل دیے ہیں، اپنے عذابوں اور وعیدوں کا تذکرہ کیا ہے، پچھلی قوم کے ہلاک ہونے کے قصے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو اللہ کی توحید کے، اس کی ربوبیت کے دلائل ہیں، ان ساری چیزوں کا فہم اگر ہم پہاڑ کو دے دیتے اور پہاڑ جیسی عظیم اور ٹھوس مخلوق وہ بھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے دب جاتا، اللہ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن حیرت ہے انسان کی بے حسی اور بے فکری پہ کہ جو قرآن پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور ساری حقیقت حال جان چکا ہے، پھر بھی اس پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، بلکہ قرآن سن کے پڑھ کے ایسے غیر متاثر رہتا ہے کہ جیسے ایک بے جان پتھر ہو چکا ہے۔ انسان کی اسی بے حسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، سارا کچھ سن سنا کے پڑھ پڑھا کے جان کے تم ایسے پتھر دل ہو چکے ہو، سخت دل ہو چکے ہو، فہی کالحجارہ، جیسے کوئی چٹان ہو، جیسے کوئی پتھر ہو۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ کے بارے میں يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو پھر بھی ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ قرآن جیسے عظیم کلام کا اثر نہیں ہمارے دلوں پہ۔ کہا کہ اگر پہاڑ کو بھی یہ بتا دیا جاتا نا کہ ایک دن تو نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے
اور اپنے رب کے حضور میں تم نے جواب دہ ہونا ہے، تو اس چیز کو سوچ کے، اس احساس کو محسوس کر کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن ایسی پرتاثیر کتاب ہے کہ اگر دل لگا کے سنا جائے تو دل اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، انسان کے رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں جب پوری طرح اپنے اس مفہوم کو اپنے سینے میں اتار رہا ہو، کلیجے کپ کپا جاتے ہیں، اور قرآن کے سچے وعدے اور ڈانٹ ڈپٹ سن کر انسان کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تھر تھر کانپنے لگتا ہے، اور پھر انسان مومن، اللہ کا بندہ، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ قرآن کی اسی تاثیر، اسی پاور اور اسی اثر کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ رات میں کیا کمال کی بات کہی، فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، قرآن کے اندر تو اتنی پاور ہے، اتنا اثر ہے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ پہاڑ چلنے لگ جائیں، او قطعت به الارض، زمین شق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، او کلم به الموتى، مردے کلام کرنے لگ جائیں۔ اتنی پاور ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے قرآن میں، لیکن اس کے برعکس یہ نہ ماننے والے، یہ کافرین، منافقین اور دیگر کس قدر بے حس اور بے فکر ہو چکے ہیں، پتھر دل ہو چکے ہیں کہ ان پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ ان دلائل کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جملہ سنیے گا، قرآن ایک پر تاثیر کتاب ہے، پر اثر کتاب ہے، لیکن ہم جو قرآن کو ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، ہماری پہچان مسلمانوں کی قرآن کے ساتھ، ہماری نجات قرآن کے ساتھ، ہماری سعادت قرآن کے ساتھ، ہماری زندگی قرآن کے ساتھ، ہماری موت بھی قرآن کے ساتھ، ہماری قبر بھی قرآن کے ساتھ، ہمارا حشر بھی قرآن کے ساتھ، پل صراط پہ بھی قرآن، مقام کنترہ پہ بھی قرآن، حتیٰ کہ جنت بھی انشاءاللہ قرآن کے ساتھ۔